حارث ولد احسان، تمہارا نکاح نور بانو ولد امیر علی سے 5,000 حق کے مہر کے عوض کیا جاتا ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ حارث نے گردن اس بات میں ہلانی شروع کی، رومال منہ پہ رکھ کے شرمانے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھے مولانا صاحب نے کہا، حارث بیٹا منہ سے کہو قبول ہے۔ حارث کہنے لگا، ہاں جی مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 بار قبول ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں سب کو دکھاتے ہوئے کہا۔ نکاح خواں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ حارث کے ساتھ بیٹھے مولانا نے کہا، حارث بیٹا 1 بار کہنا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں مولوی صاحب 1 بار کیوں؟ مجھے بے وقوف نہ سمجھے، مجھے علی حمزہ سے سب کچھ بتایا تھا، اس نے کہا تھا 3 بار قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہو گے تو دلہن ملے گی۔ میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، مجھے پتا ہے 3 بار قبول ہے کہتے ہیں۔ مولانا صاحب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، بیٹا جب مولوی صاحب پوچھیں تب کہنا ہے۔ ایک تو آدھی رات کا پہر تھا، سامنے بیٹھا شخص اسے دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر بڑی مشکل سے یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ جیسے ہی نکاح ہوا وہ زور زور سے کسی بچے کی طرح ہنسنے لگا، کہنے لگا، مجھے دلہن ملے گی، تالیاں مارنے لگا۔ سامنے غصے میں بیٹھا شیراز انصاری کا بس نہیں چل رہا تھا، اس 18 سالہ پاگل لڑکے کا منہ توڑ دے۔ وہ مولانا صاحب سے کہنے لگا، اسے پتہ بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلق کیسے بناتے ہیں؟ سوال شیراز انصاری نے مولانا سے کیا تھا، لیکن جواب حارث نے دینا ضروری سمجھا۔ کہنے لگا، حارث کو سب پتہ ہے، علی حمزہ نے مجھے سب بتایا تھا کہ شادی کے بعد بند دروازے کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شرمانے لگا، منہ پہ دوبارہ رومال رکھ لیا۔ شیراز انصاری کہنے لگا، مولانا صاحب سب کچھ آپ نے سنبھالنا ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ بے فکر ہو جائیں شیراز انصاری صاحب۔ شیراز اٹھ کر جا چکا تھا۔ حارث نے مولانا صاحب کو کوہنی ماری، انہوں نے اسے گھور کے دیکھا، کہنے لگا، وہ میری دلہن کہاں ہے؟ مولانا صاحب نے کہا، تمہارے کمرے میں ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ مسجد کے برابر میں ہی ایک کمرہ تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ جلدی سے وہ مسجد سے باہر نکلا، برابر میں موجود اپنے چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھولا اور پھر دروازے کو بند کیا۔ تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے تک پہنچا، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اس کے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ میتھ میں 0، انگلش میں 0، یہاں تک کہ اردو میں بھی 0۔ دیکھیں آپ کا بچہ 2 سال سے اسی جماعت میں ہے اور بالکل نکما اور کند ذہن ہے۔ 10 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں پڑھ رہا ہے اور پچھلی جماعتیں بھی اس نے 2 سال میں پڑھی ہیں۔ پہلی جماعت میں آنے کے باوجود اسے یہ نہیں پتا کہ بی کیسے لکھتے ہیں، ڈی کیسے لکھتے ہیں۔ چے اور خے کے نقطے ہمیشہ الٹے لگاتا ہے، خے کے اوپر کبھی 2 نقطے ڈال دیتا ہے، کبھی خے کے نیچے ڈال دیتا ہے، چے کے نقطے الٹے سیدھے کر دیتا ہے، سارے لفظوں کو الٹا سیدھا کر کے لکھتا ہے۔ ہم تو اس لڑکے سے بہت تنگ ہیں، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ پرنسپل نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا جہاں حارث نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ پاس ہی مائدہ اور احسان دونوں ہی بہت پریشان کھڑے تھے۔ حارث ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ باقی کے سارے بچوں کی تعریفیں سن سن کر وہ پھولے نہیں سماتے تھے، سبھی ٹاپ کرتے تھے، لیکن حارث کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا۔ سب سے زیادہ اپنے رزلٹ پر اسی نے اپنے باپ سے مار کھائی تھی۔ احسان کہتے تھے کہ تمہارا میں کیا کروں، یہ رپورٹ ہے تمہاری، ارے تم کیوں ہمیں ذلیل کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ تمہارے باقی کے بہن بھائیوں کی تعریفیں کرتے کرتے ان کے ٹیچرز کے منہ نہیں تھکتے۔ سب کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کا بڑا بیٹا، آپ کی بڑی بیٹی ہر کلاس میں ٹاپ کرتے آئے ہیں، اور ایک یہ ہے، اسے ABCD بھی ٹھیک سے لکھنی نہیں آتی۔ وہ جانتا تھا کہ گھر جا کے پھر سے اس کی شامت آئے گی، اسے تھپڑ سے نوازا جائے گا، اسے ڈفر کہا جائے گا، تانے تشنے دیے جائیں گے، اور گھر آ کے ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے احسان نے بہت مارا تھا، لیکن پھر فیملی کے کہنے پر اسے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے کہ آخر اس بچے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ لیکن جو خبر اس ڈاکٹر نے بتائی دونوں میاں بیوی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کا IQ لیول بہت کمزور ہے۔ یہ سن کر دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے بچے کبھی بھی تعلیم کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے، بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے
کوئی بچہ پیدائشی طور پر آئی کیو لیول سے بالکل ہی خالی ہوتا ہے۔ یہ سن کر گھر آتے ہی مائدہ بہت روئی۔ پھر یاد آنے لگا ہر وہ وقت تنہائی میں بیٹھا نہ جانے کیا باتیں کرتا رہتا تھا۔ جب مائدہ پوچھتی تھی کہ تم ہواؤں میں کیا باتیں کرتے ہو، تو کہتا تھا کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ عام بچوں سے بالکل منفرد تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دماغی مریض تھا، لیکن اسے بے وقوف ضرور کہہ سکتے تھے، اور یہ بے وقوفی اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے کہ آخر حارث کا کیا کیا جائے، کیونکہ وہ پڑھائی میں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہی سوچا گیا کہ اسے حافظ قرآن بنا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کلام پاک سے دل کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ کی بتی بھی روشن ہو جائے۔ جہاں حارث پڑھائی میں بالکل ناکام تھا، وہاں بہت سی چیزوں میں احمقانہ حرکتیں بھی کر جاتا تھا۔ غصے کا بہت خراب تھا۔ جب کسی چیز کی ضد کرتا تو گھنٹوں روتا رہتا کہ مجھے وہی چاہیے۔ گھر میں رہ رہ کے بگڑنے لگا تھا، اس لیے دونوں میاں بیوی نے اسے ایک مدرسے میں ڈال دیا۔ مولانا صاحب کو یہ بتا دیا کہ بچے کا آئی کیو لیول بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام بہت طاقت رکھتا ہے، قرآن پاک حفظ کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر حارث کی خود کلامی کی عادت کو جب بھی کوئی دیکھتا تو اسے پاگل سمجھتا، اس لیے سب کے سامنے احسان کو اپنی بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ باقی سب بچوں کی خاندان والے تعریف کرتے تھے اور حارث کو پاگل پاگل کہتے تھے۔ احسان صاحب نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس بچے کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے اور مسجد میں ہی اسے رہنے دیا جائے گا، وہیں پہ وہ قرآن پڑھے گا، زندگی بھی وہیں گزارے گا۔ اندر کی بات یہ تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ لوگ اسے پاگل پاگل کہتے تھے۔ اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھیں۔ 10 سال کی عمر کا ہو گیا تھا، لیکن مہمانوں کے سامنے کبھی اپنے ناخن منہ میں ڈال کے کھانے لگ جاتا تو کبھی ناک میں انگلی ڈالتا۔ یہ سب دیکھ کر سبھی حارث سے پیچھے پیچھے رہتے تھے، کوئی بھی اس سے دوستی نہیں کرتا تھا، کہتے تھے یہ بہت گندا ہے، ڈفر ہے۔ احسان صاحب کا شمار کافی کامیاب بزنس مینز میں ہوتا تھا، بنگلے میں رہتے تھے، باقی بچے بھی بڑے ذہین تھے، لیکن حارث کو کسی کے ساتھ تعارف کرواتے ہوئے انہیں شرمندگی کا سامنا ہوتا تھا، اس لیے اسے مسجد میں رہنے کا بولا تھا۔ احسان مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ وہ مہینے کا خرچہ باقاعدگی سے بھیجتے رہیں گے۔ جب کلام پاک پڑھنا شروع کیا، حروف تہجی بڑی مشکل سے اس کی زبان سے ادا ہوتے تھے۔ مولانا صاحب ڈنڈے مار مار کر اس کے حروف تہجی ٹھیک کرواتے۔ 1 سال لگا تھا، پھر جا کر اسے حروف کی ادائیگی ٹھیک سے کرنی آئی تھی۔ کلام پاک کو وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا تھا، بلکہ مولانا صاحب جس آیت کو 10 دفعہ پڑھاتے وہ زبانی یاد کر لیتا تھا۔ زبانی یاد کرنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگتی تھی، فٹافٹ سے سبق یاد کر لیتا اور سنا دیتا۔ مولانا صاحب بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ عجیب بچہ ہے، کلام پاک کو دیکھ کر نہیں پڑھتا اور بنا دیکھے آیتوں کو سن کر آیتیں یاد کر کے سنا دیتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ آہستہ آہستہ احسان صاحب نے حارث سے ملنا بھی چھوڑ دیا، وہ مدرسے میں ہی رہنے لگا۔ شروع میں رات کو سوتے وقت بہت روتا تھا، ماں کی یاد آتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادی ہونے لگا۔ بات کرتا تو ایک لفظ کو کئی بار بولتا تھا۔ بڑی مشکل سے 7 سالوں میں اس نے کلام پاک حفظ کیا۔ مسجد کے برابر میں مدرسے میں عورتوں اور بچیوں کو کلام پاک پڑھانے کا انتظام بھی تھا۔ جس بڑے سے کمرے میں خواتین کو قرآن کریم پڑھایا جاتا تھا، وہ کھڑکی کے پاس اپنے ساتھی لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑکیوں کو دیکھتا اور ہنسنے لگتا۔ جب لڑکے آپس میں شادی کے حوالے سے بات کرتے تو وہ بڑے غور سے سنتا۔ اسے لڑکیاں بڑی اچھی لگتی تھیں، شادی کا بھی بہت شوق تھا۔ شروع میں جب ایسے لڑکے مدرسے میں آتے جو شام کو واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، تو جب پڑھائی کے دوران آدھے گھنٹے کی چھٹی ملتی، مل کر وہ سب باتیں کرتے، تو پھر دھیمے دھیمے لہجے میں ایک دوسرے کو سرگوشیوں میں شادی کی پہلی رات کے بارے میں باتیں کرتے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ رات کو میرے چچا کی شادی تھی، چچا بڑے خوش تھے۔ کہنے لگا جیسے ہی رات کو چچا نے اپنے کمرے میں جا کے کنڈی لگائی تو مجھے اور میرے بھائی کو بڑا تجسس ہوا کہ دیکھیں تو کہ آخر دروازہ بند ہونے کے بعد دلہا دلہن کرتے کیا ہیں۔
لیکن اماں ابا کا بڑا ڈر تھا۔ لڑکے بچپن سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہوئے تھے، نئے نئے جذبات بدلے تھے۔ حارث تو پہلے ہی ایسی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتا تھا، اس لیے جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً سے اور بھی قریب ہو کر کان لگانے لگا۔ اس کا دوست کہنے لگا تو پیچھے ہٹ، میرے اندر گھسے گا کیا؟ حارث کہنے لگا بتا نا، پھر تو نے چوری 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 چچا چچی کو دیکھا تھا؟ کیا کر رہے تھے دونوں؟ وہ اپنا کان کھجاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، تھوڑا شرماتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کے برابر بیٹھا اس کا دوست کہنے لگا جبار، اسے چھوڑ یار، یہ تو باولا ہے باولا۔ اچھا تو بتا، پھر تو نے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی؟ اور اس نے ماتھے پہ بل ڈال لیے، کہنے لگا تو باولا، تیرا باپ باولا، تیرے ماں باپ، تیرا سارا خاندان باولا۔ میں مولوی صاحب سے کہوں گا تو نے مجھے باولا کہا ہے؟ پتہ ہے مولوی صاحب مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو دل کا صاف ہے، اور جو دل کا صاف ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تم سب سے زیادہ میں اللہ کے قریب ہوں، دل میں کھوٹ نہیں رکھتا۔ اس کا دوست کہنے لگا اچھا اچھا چپ کر، ہمیں جبار کی بات سن لینے دے۔ پھر جا کے حارث چپ ہوا، کہنے لگا جب اماں ابا سو گئے تو پھر ہم دونوں بھائی دبے قدموں سے چچا کے کمرے کے قریب گئے۔ حارث کے کان تو جیسے اسی بات کی طرف لگے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا کہنے لگا ان کی کھڑکی بھی بند تھی، دروازہ بھی بند تھا، بس ایک روشن دان تھا۔ میں نے چھوٹے بھائی کو گھوڑا بنایا، اس کے اوپر چڑھ کے جب روشن دان سے دیکھا تو پھر وہ چپ ہو گیا۔ سب لڑکے ہماتن گوش اس کی بات سن رہے تھے، کہنے لگے جبار بتا نا آگے کیا ہوا، تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا کیا خاک دیکھنا تھا، کمرے کی لائٹ ہی بند تھی، میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بڑا کچھ دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ سب لڑکے اسے لعنت ملامت کرنے لگے کہ 1 گھنٹے سے تو ہمیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ دوسرا کہنے لگا لیکن یار کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے، پتہ ہے جب بھی اماں ابا کمرے کی کنڈی لگا کے کمرے میں جاتے ہیں تو کچھ مہینے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی بہن بھائی آنے والا ہے۔ یار کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں کہ آخر ایسا بھی کیا ہوتا ہے کہ جس کے بعد بہن بھائی آنے والا ہو جاتا ہے۔ حارث کہنے لگا مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ سارے لڑکے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، کہنے لگے بتا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا وہ جو امی ہوتی ہے نا، ہاسپٹل میں جاتی ہے، اوپر سے وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ بچے کو نیچے پھینکتے ہیں، اور جو امی ہوتی ہے وہ کیچ کر لیتی ہے، لیکن امی کو چوٹیں بھی آتی ہیں، تبھی تو 2 دن ہسپتال میں رہتی ہے۔ اس کی بات سن کے سب لڑکوں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ یہ دیکھ کے حارث کو ایسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا۔ کہنے لگا مجھے تو یہی بتایا تھا فاروق نے، کہتا تھا اس کی امی نے بتایا اسے۔ اس نے ایک اور بچے کا نام لیا جو کہ سب سے چھوٹا تھا اور حفظ کر رہا تھا۔ بہرحال اسے شادی کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن جاننے کا شوق بہت تھا۔ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ شوق بھی بڑھنے لگا کہ اس کی شادی بھی ہو، بیوی بھی ہو۔ شاید اندر ایک کسک تھی۔ اپنے ماں باپ نے تو فیملی سے باہر نکال دیا تھا کیونکہ انہیں اپنی عزت بہت پیاری تھی، اور ایسے بچے کو اپنے باقی ٹیلنٹڈ بچوں کے ساتھ متعارف کرواتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہوتی تھی، اس لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اسے مدرسے کے حوالے کر کے بھول بیٹھے تھے۔ کبھی ماں کا دل تڑپتا تو مدرسے میں آ کر مل جاتی، تحفے لے آتی۔ حارث اس سے بچے کی طرح لپٹ کر رونے لگتا، کہتا امی مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ نا، اب تو میں نے حفظ بھی کر لیا ہے۔ وہ کہتی تو اللہ لوگ ہے، تیرے لیے گھر نہیں مدرسہ ہوتا ہے، بس تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا کر، دادا دادی کو بخشا کر۔ ایک بار اس کی والدہ مٹھائی اور تحفے لے کر آئی، کہنے لگیں تمہارے بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ یہ سن کر حارث کا دل ٹوٹ کے رہ گیا، کہنے لگا امی مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کہنے لگی تیرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، تجھے صرف نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اتنا سارا وقت تجھے یہیں لگانا چاہیے، یہ شادی بیاہ دنیا داری یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اس نے اسی وقت مٹھائی اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دی، تحفے بھی رکھ دیے، جو وہ کپڑے لائی تھیں وہ بھی رکھ دیے۔ کہنے لگا جب میں اللہ لوگ ہوں تو پھر مجھے تو ان کی بھی ضرورت نہیں ہے،
کیا ہم جیسے لوگ ہی اللہ لوگ ہوتے ہیں؟ باقی لوگ اللہ کے کچھ نہیں لگتے؟ وہ کہنے لگی تو خاص ہے۔ کہنے لگا امی مجھے خاص خاص نہیں بننا، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اگر تو مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جائے گی تو پھر ملنے بھی مت آیا کر۔ یہ کہہ کر وہ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ واقعی نہیں آئی۔ اسے تو لگا تھا کہ اسے منائیں گی، وجہ پوچھیں گی۔ وقت گزرنے لگا، کبھی اداس ہو جاتا، کبھی رونے لگتا، کبھی بے چین ہوتا تو کلام پاک پڑھنے لگتا۔ لیکن جب 17 سال کا ہوا تو مولوی صاحب اس کے پاس آئے، کہنے لگے کل تمہاری شادی ہے۔ یہ سن کر حارث کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا کیا کہا آپ نے؟ آپ نے مجھ سے شادی کا کہا؟ میرے کان نے یہ سنا، آپ نے شادی کا کہا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگے ہاں ہاں تیری شادی ہے، لیکن دیکھ جو میں کہوں گا تجھے وہی کرنا پڑے گا۔ وہ تیزی سے اس بات میں گردن ہلانے لگا، کہنے لگا وہی سب کچھ کروں گا۔ لیکن اسے تو لگا تھا کہ شادی ایسے ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہی مدرسے کے لڑکوں کو اپنے لوگ گھروں پہ بلا لیتے تھے تو شادی پہ بھی بلاتے تھے۔ پہلے قرآن خوانی کرواتے تھے، پھر شادی کا کھانا بھی کھلا لیتے تھے۔ اسے ایسے لگا تھا کہ ویسے ہی ہوگا، لیکن یہ شادی بڑی عجیب تھی۔ پورا دن حارث انتظار کرتا رہا کہ کب مولوی صاحب اسے دلہا بنائیں گے، کب اس کی بارات آئے گی، کب وہ دلہن کو لے کر آئے گا۔ پہلے تو وہ لڑکوں کے ساتھ سوتا تھا، اور شادی کے بعد تو دلہن کے ساتھ اکیلے کمرے میں رہنا پڑتا ہے۔ جب اس نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ میں رہوں گا کہاں، تو کہنے لگے ایک کمرہ ہے، مسجد کے برابر میں ہے، بس وہاں رہنا ہے۔ صبح سے شام ہوئی، پھر رات ہو گئی۔ حارث کی بے چینی عروج پر تھی، لیکن مولوی صاحب ابھی تک کچھ بتا ہی نہیں رہے تھے۔ یہاں تک کہ جب رات ہو گئی، مدرسے کے سارے لڑکے کھانا کھا کر، عشاء پڑھ کے، تسبیحات کر کے اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ وہ بے چین سا باہر بیٹھا مولوی صاحب کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اسے لگا کہ شاید مولوی صاحب نے اس سے مذاق کیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو تیز تیز قدم اٹھاتے مولوی صاحب اس کے پاس آئے، کہنے لگے چلا میرے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ ان کی تقلید میں جانے لگا۔ وہ اسے مسجد اور مدرسے سے باہر لے آئے۔ مسجد کے برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کہنے لگے اس کمرے کی صفائی کر، دیکھ تیری دلہن آنے والی ہے، کمرہ صاف ستھرا کر لے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے سارا کمرہ صاف کیا جو مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ کمرہ صاف کرنے میں کافی مٹی سے بھی وہ بھر چکا تھا۔ مولوی صاحب نے سفید رنگ کا جوڑا اسے پکڑایا، کہنے لگے نہا دھو کے اسے پہن لے، لیکن تیرا نکاح رات کو 2 بجے ہوگا۔ کہنے لگا مولوی صاحب شادی تو رات کو کیوں، شادی تو دن کو ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے زیادہ سوال نہیں کر، جو کہتا ہوں وہ کر، تجھے کل سمجھایا تھا نا کہ سوال جواب مت کرنا۔ وہ چپ ہو گیا، پھر مدرسے میں آ کر نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے، گھڑی تھی کہ چلنے کو تیار ہی نہیں تھی، رینگ رینگ کے چل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے 2 بجے تو مولوی صاحب اس کے کمرے میں آئے، بڑی خاموشی سے باہر لے گئے، کہنے لگے کہ لڑکی کا ایجاب و قبول ہو چکا ہے، اب تیری باری ہے۔ وہاں 2 اور مولانا صاحب بھی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نکاح خواں تھا، دوسرے اس کے استاد تھے، اور 2 اجنبی اور تھے جن کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوا۔ کسی نور بانو نام کی لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد اسے دلہن کو دیکھنے کا تجسس تھا۔ مولانا صاحب نے جیسے ہی اسے اجازت دی، وہ مسجد سے باہر بنے چھوٹے سے حجرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا، تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، سسکیوں کی آواز نے اس کے پیروں کو جمایا تھا۔ اس کی دلہن رو رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اسے روتے دیکھتا رہا۔ سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا، نہ دلہن کی طرح چوڑیاں پہنی تھی، نہ میک اپ تھا، نہ ہاتھوں میں مہندی تھی، پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ مولوی صاحب نے اسے بتایا تھا کہ جب دلہن کے کمرے میں جاؤ تو سب سے پہلے دروازہ بند کرنا، کنڈی لگانا۔ اس نے دروازہ بند کیا تو اس لڑکی کی سسکیاں رکیں۔
شاید اس کی موجودگی کو دیکھ کر چپ ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ بے شک اس کو شادی کا بہت شوق تھا، لیکن پہلی بار ایسی سچویشن سے گزر رہا تھا۔ دل میں جذبات بھی تھے اور خوف بھی۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کیفیت کو کیا نام دے۔ ویسے ہی اس کا دماغ کم چلتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر جیسے ہی وہ بیٹھا، وہ لڑکی اس سے ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس جیسے لڑکے کو اتنی خوبصورت لڑکی کیسے مل سکتی ہے۔ اس وقت وہ محض 18 سال کا تھا، لیکن لڑکی 20-21 سال کی تھی۔ اس سے 2-3 سال بڑی تھی، لیکن دیکھنے میں 4 سال چھوٹی لگتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں وہ قد کاٹ کا کافی لمبا تھا اور قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ اپنی دلہن کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ بنا میک اپ کے اتنی حسین تھی، لیکن گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھینچ کے اپنا گھونگھٹ سا نکالا ہوا تھا۔ پتہ نہیں گھونگھٹ نکال رہی تھی یا اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ حارث اسے غور سے دیکھ رہا تھا، ٹک ٹکی باندھے، جبکہ وہ شاید نروس ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، تم میری دلہن ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑا تو برف کی مانند ٹھنڈا۔ اس کی کلائی سیدھی کر کے کہنے لگا، مہندی کیوں نہیں لگائی؟ دلہن تو مہندی لگاتی ہے، چوڑیاں پہنتی ہے، ایسی تھوڑی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اور بھی پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا، تم کیسی دلہن ہو؟ کہنے لگی، ایک رات کی دلہن ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا، کیا مطلب ایک رات کی کیوں؟ یہ کون سی شادی ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی، حلالہ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگا، حلالہ کیا ہوتا ہے؟ نور بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے یہ نہیں پتا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے۔ حلالے کے طور پر ہی تو اس کا نکاح اس سے کیا گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس نوجوان کو بھی پتا ہوگا۔ کہنے لگی، تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ حارث نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت غلط کیا ہے۔ نور بانو کے چہرے پر کوئی بھی خوشی نہیں تھی۔ عورت کے لیے حلالہ ایک بہت بڑی اذیت ہے، جو کہ آج کل ایک رات کے حلالے کے نام پر چل نکلی ہے۔ کہنے لگی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ حارث کہنے لگا، یہ طلاق کیا ہوتی ہے؟ نور بانو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ نوجوان جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا ہے یا سچ میں پاگل ہے۔ ایسے الٹے سیدھے سوال کیوں کر رہا تھا؟ دیکھنے میں اچھا خاصا تھا، عمر میں 23-24 سال کا لگتا تھا۔ پھر یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ اسے تو سب پتا ہونا چاہیے تھا۔ کہنے لگی، میں اس وقت بہت ذہنی اذیت سے دوچار ہوں، تمہیں جواب نہیں دے سکتی۔ کہنے لگی، میں یہ حلالہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جس طرح کا حلالہ میرا شوہر مجھ سے کروانا چاہتا ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، زنا ہے۔ حارث بڑی خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، وہ مجھے جہنمی بنا دے گا۔ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کہنے لگی، کل کو قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی؟ کیا جواب دوں گی؟ اس سب کو جانتے ہوئے میں نے حلالے کے نام پہ زنا کیا، مجھے تو زانیوں کی قطار میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بدحواسی کا شکار ہوئی۔ کہنے لگی، آج کی رات جو کچھ ہمارے بیچ میں ہوگا وہ حرام ہے، ناجائز ہے، زنا کاری ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی نظر حارث پہ پڑی، جو ٹکر ٹکر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی، حرام کا مطلب تو پتا ہے نا تمہیں؟ زنا جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ وہ ابھی بھی نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نور بانو اس لڑکے کو دیکھ کر تذبذب کا شکار ہوئی۔ کہنے لگی، کیا بے وقوف ہو؟ دیکھنے میں تو نہیں لگتے ہو۔ یہ سن کر حارث کو برا لگا۔ کہنے لگا، میں بے وقوف نہیں ہوں، بس اللہ لوگ ہوں۔ اپنی بیوی کے منہ سے اپنے لیے بے وقوف کا لفظ سن کے اسے اچھا نہیں لگا۔ نور بانو کہنے لگی، اللہ لوگ کیا ہوتا ہے؟ سبھی لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ کچھ دیر اس سے باتیں کر کے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا شاید نارمل نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ کسی طرح سے حلالے کے لیے مان گیا ہے، کیونکہ حلالے کا مطلب اسے ٹھیک سے پتہ ہی نہیں ہے۔
بے وقوف ہے یا آدھے دماغ کا ہے۔ تبھی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پرانی زندگی کے وہ لمحات یاد آنے لگے جو شیراز انصاری کے ساتھ گزرے تھے۔ دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے آنکھیں کھولی۔ کہنے لگی کیا تم مجھے یہاں سے بھگا کے لے جا سکتے ہو؟ حارث کہنے لگا میں کیوں تمہاری بات مانوں؟ تم نے مجھے بے وقوف کہا ہے۔ تم بے وقوف، تمہاری ماں بے وقوف، تمہارا باپ بے وقوف، تمہارا پورا خاندان بے وقوف۔ حارث ماتھے پہ بل ڈالے بولے جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ لڑکا آدھی عقل کا ہے۔ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ دکھانا شروع کیا۔ فوراً سے اپنے کان پکڑ لیے۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کہوں گی۔ حارث منہ پھلائے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا، پھر شرمانے لگا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو آئندہ مت کہنا۔ کہنے لگی نہیں کہوں گی۔ کہوں گی کیوں؟ تم تو بہت اچھے ہو اور پھر اللہ لوگ بھی ہو۔ حارث بڑا خوش ہوا کہ بیوی نے تعریف کی۔ کہنے لگی میری بات مانو گے؟ کہنے لگا ہاں ہاں بولو۔ کہنے لگی مجھے یہاں سے بھگا کے کہیں دور لے جاؤ۔ کہنے لگا کہاں لے جاؤں؟ مجھے تو مدرسے کے علاوہ کسی جگہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، لیکن دیکھو کسی کو کچھ بتانا مت۔ کہنے لگا کیا مولوی صاحب کو بھی کچھ نہ بتاؤں؟ کہنے لگی نہیں، کسی کو بھی کچھ نہیں۔ نور بانو نے اپنی کالی چادر جو کہ اس نے بیڈ کے ایک سائیڈ پہ رکھی ہوئی تھی وہ پہنی، حارث کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ پھر اس گھر کے مین دروازے کو کھول کر دائیں بائیں دیکھا۔ گلی بالکل سنسان تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ حارث کو خاموشی سے ساتھ لے جانے لگی۔ حارث کہنے لگا تم مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہنے لگی چپ کرو۔ یہ کہہ کر وہ مین سڑک پر پہنچے۔ وہاں سے رکشہ لیا، بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے جہاں سے دوسرے شہر کے لیے بسیں نکلتی تھیں۔ اس نے حیدرآباد کی بس کروائی اور حارث کے ساتھ بس میں بیٹھ گئی۔ شیراز انصاری اسے حیدرآباد سے بیاہ کر لایا تھا۔ نور بانو ایک بے سہارا لڑکی تھی جو اپنے ماموں اور ممانی کے رحم و کرم پر پل رہی تھی۔ اس لیے بنا جہیز کے شیراز انصاری اسے اپنے گھر تو لے آیا، لیکن کچھ ذہنی مریض تھا، غصے کا بہت تیز تھا۔ غصہ آتا تھا تو اس کے عتاب کا نشانہ نور بانو ہی بنتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ ظلم کی انتہا اس پہ کر چکا تھا۔ شادی کا بس 1 مہینہ اس نے ٹھیک سے گزارا تھا۔ نور بانو بہت خوبصورت تھی اور شیراز انصاری اس سے 12 سال بڑا تھا۔ چہرے پر چیچک کے داغ تھے، رنگت گندمی تھی۔ خوبصورت بیوی کو دیکھ کر ہر وقت شک و شبے میں رہتا تھا۔ اسے گھر میں قیدی کی طرح رکھا ہوا تھا۔ وہ ذرا سا بھی کچھ کہتی تو آگے سے تھپڑ مار دیتا کہ بد زبان عورتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ پھر نور بانو کو پہلی بار اس نے اس وقت طلاق دی جب اس کی شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے۔ وہ صحن کا فرش دھو رہی تھی جب سامنے والی چھت پر کھڑا نوجوان اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے جب شیراز کمرے سے باہر صحن میں آیا تو اس نوجوان کو نور بانو کی جانب دیکھتے پایا تو پیچھے سے اس کی چٹیا پکڑ لی، اسے گندی گالیاں دینے لگا۔ کہنے لگا اپنا گورا رنگ، اپنی حسین جوانی دوسروں کو دکھاتی ہے، بد چلن عورت۔ وہ حیران بھی نہیں ہو پائی تھی جب اس نے اسے مارنا شروع کر دیا اور 1 طلاق دے دی۔ ساس نے آ کر اسے بیٹے سے چھڑوایا، پھر اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی غصے کا تیز ہے لیکن تجھ سے محبت بہت کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی کیسی محبت اماں؟ محبت ایسی ہوتی ہے، اذیتوں سے بھری ہوئی۔ اگر کوئی مجھے دیکھتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں سامنے والے کی آنکھیں تو نہیں نکال کے پھینک سکتی۔ خود کو کمرے میں قید رکھتی ہوں، صرف گھر کے کاموں کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ کہنے لگی اچھا میں سمجھاؤں گی اسے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پورا رخسار نور بانو کا سرخ ہو گیا تھا۔ 4 دن نہیں گزرے تھے کہ شیراز اپنی ماں کے کمرے میں رات کو آیا۔ وہ اپنی ساس کے ساتھ سو رہی تھی۔ نور بانو کا ہاتھ پکڑا، جھٹکے سے اسے اٹھا کے بٹھایا۔ وہ بوکھلا کے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا 1 طلاق دے چکا ہوں، رجوع کرنا ضروری ہے۔ وہ ویسے ہی شیراز سے بہت ڈرتی تھی، پھر اس کی محبت بھی بڑی سخت تھی، بڑی جنونیت دکھاتا تھا۔ کئی بار نور بانو کہتی بھی تھی کہ شیراز میرا بھی احساس کیا کرے،
لیکن اس کو تو جیسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ چند دن بعد پھر اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا، معافی تلافی بھی کر لیتا۔ غصے میں تھا، منہ سے نکل گیا تھا۔ دوسری طلاق اس وقت دی جب اس کے ماموں کا انتقال ہوا۔ وہ کہہ رہی تھی اسے حیدرآباد جانا ہے، لیکن شیراز نے منع کر دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ ساس نے اسے بس میں چڑھا دیا۔ نور بانو 5 وقت کی نمازی تھی، کلام پاک بھی پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن شیراز جمعے کی نماز بمشکل پڑھنے جاتا تھا۔ دین سے دور تھا، اس لیے بیوی کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آیا جاتا ہے اسے معلوم نہیں تھا۔ غصے میں آتا تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا نہیں تھا۔ ساس نے کہا کہ میں اسے سنبھال لوں گی، تم جاؤ۔ جیسے ہی اس کے جانے کا جب شیراز کو پتا چلا تو کہنے لگا کہ کس سے پوچھ کے گئی ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی میں نے بھیجا ہے، اس کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہنے لگا اکیلی بس میں بیٹھ کے کیسے چلی گئی، میری اجازت کے بغیر؟ پتہ نہیں کس مرد کے ساتھ بیٹھ کے گئی ہے، کہاں گئی ہے۔ وہ غصے میں اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے ماموں کے گھر پہنچی، مومانی کے ساتھ لگ کے رونے لگی، انہیں تسلی دینے لگی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شیراز اپنی گاڑی میں پہنچ گیا۔ دروازہ بڑی زور سے کھٹکھٹایا۔ سارے گھر میں عورتیں، محلے دار، برادری والی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مرد حضرات تدفین کی تیاریوں میں تھے۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے شیراز کو دیکھ کے نور بانو گھبرائی۔ سب کے سامنے وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا، نور بانو کو بازو سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے واپس لے کے جانے لگا۔ اس کی مومانی روکتی رہ گئی، وہ خود بھی روتی رہ گئی، لیکن اسے کراچی لا کر کمرے میں بند کر کے بیڈ پہ دھکا دیا۔ کہنے لگا تمہاری جرت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر باہر جانے کی؟ غصے میں اس نے دوسری طلاق دے دی۔ اس بار بھی وہ چپ تھی۔ وہ اسے دھکا دے کے کمرے سے باہر چلا گیا، خود کو الگ کمرے میں بند کر لیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کہنے لگا دروازہ کھولو، توڑ دوں گا۔ کہنے لگی تم سے میرا کوئی تعلق نہیں، طلاق دے چکے ہو مجھے، میری جان چھوڑ دو۔ اس کی ساس نے جب یہ سنا تو اپنے بیٹے کو کہنے لگی کہ تم کیوں پاگل ہو جاتے ہو؟ جب اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تو کیوں بات بات پہ طلاق دیتے ہو؟ بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کے اس کی ساس نے دوبارہ سے ان کا نکاح کروایا، لیکن نور بانو کے دل سے شیراز اتر چکا تھا۔ پھر تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ وہ چھت پہ کپڑے پھیلانے گئی تو برابر والا نوجوان اس سے اشارے بازیاں کرنے لگا۔ وہ گھبرا گئی، سر سے دوپٹہ تیز ہوا کی وجہ سے بار بار اتر رہا تھا۔ جلدی سے کپڑے پھیلا کر جیسے ہی وہ نیچے آنے لگی تو اس نے کاغذ کا گولا اس کی کمر پہ مارا۔ نور بانو نے پلٹ کر اس لڑکے کو غصے سے دیکھا، بس غلطی یہ کی کہ کاغذ کا گولا پکڑ کے کھول کے پڑھنے لگی، جس میں اس لڑکے نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ عین اسی وقت شیراز اوپر آ گیا، اس کے ہاتھ سے وہ رکا پکڑا۔ وہ کہتی رہ گئی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس نے طلاق دے دی۔ اس بار نور بانو نے صاف کہہ دیا کہ اب میں تمہارے لیے حرام ہوں۔ ساس نے پہلی بار بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ بہو کو سمجھانے کے بجائے بیٹے پہ چیخنے چلانے لگی۔ کہنے لگی تم کیوں پاگل ہو جاتے ہو؟ تم نے اپنی بیوی کو خود پہ حرام کر لیا، اب وہ تمہارے لیے کسی طور طریقے سے جائز نہیں ہو سکتی۔ پہلی بار شیراز کو بھی اپنے کیے پہ افسوس ہوا۔ جانتا تھا کہ تیسری طلاق کے بعد تو کوئی حجت باقی نہیں رہتی، صرف ایک طریقہ رہتا ہے جو کہ بہت اذیت ناک ہے۔ اس نے جب مولانا صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا طریقہ کون سا درست ہے کون سا نہیں ہے یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، لیکن لڑکا بے وقوف ہونا چاہیے جس کو عقل سمجھ نہ ہو، جسے میں کہوں کہ طلاق دے دے تو میری بیوی کو طلاق دے دے۔ مولانا صاحب نے تو صاف انکار کر دیا تھا، لیکن اس نے مولانا صاحب کے گھر چند بدماشوں کو بھیج دیا جو ان کو ٹھیک ٹھاک دھمکیاں دے کر آئے۔ بیچارے بیٹیوں والے تھے، اس لیے اپنی عزت کی خاطر انہوں نے حارث کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ سے معافی بھی مانگی کہ میں کیا کروں، میری تو اپنی عزت داؤ پہ لگ گئی ہے۔ جانتے تھے کہ شیراز کا تعلق بدماشوں سے بھی ہے اور وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ جیسے ہی صبح شیراز مسجد کے مولانا صاحب کے پاس آیا، وہ کہنے لگے کہ اس لڑکے کو بولو میری بیوی کو طلاق دے اور عدت پوری ہوتے ہی میں اس سے نکاح کر لوں گا۔
لیکن جب مسجد کے برابر والے اس چھوٹے سے گھر میں گئے جہاں پر حارث اور نور بانو تھے تو وہ گھر خالی دیکھ کے شیراز انصاری کا تو غصے سے برا حال ہوا۔ مولانا صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ اس نے مولانا صاحب کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا کہاں ہے تیرا وہ لڑکا؟ وہ خود حیران تھے کہ وہ تو بے وقوف ہے، اسے تو راستے ٹھیک سے معلوم نہیں، وہ بھلا کہاں اس لڑکی کو لے کے جا سکتا ہے جو کئی سالوں سے صرف مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نہیں جانتا، اور وہ لڑکا تو بے وقوف سا تھا۔ شیراز سمجھ گیا کہ یہ سارا کیا دھرا نور بانو کا ہے، کیونکہ پہلے ہی وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ کہتی تھی مجھے کسی یتیم خانے میں جانے دو، میں وہاں زندگی گزار لوں گی، لیکن مجھے حلالہ نہیں کرنا، میں کبھی یہ نہیں کروں گی اور نہ ہی میں دوبارہ اس شخص سے نکاح کروں گی۔ مجھ میں اب یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اب اور تحمل ہے ہی نہیں۔ لیکن اس نے اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے ہاتھ سے دبوچ کے بڑے غصے اور قہر بھرے انداز میں کہا تھا کہ اگر تم نے ذرا بھی کوئی ہوشیاری دکھائی تو بہت مہنگی پڑے گی تمہیں، تمہاری جان لے لوں گا۔ لیکن اب وہ جا چکی تھی۔ مولانا صاحب تو بہت گھبرا گئے، کہنے لگے وہ لڑکا تو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، میں نے بہت سوچ سمجھ کے آپ کو اس لڑکے کا انتخاب کر کے دیا تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ وہ کہنے لگا وہ جہاں بھی گئی ہوگی میں اسے وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا، اور نہ تو میں نور بانو کو چھوڑوں گا اور نہ اس لڑکے کو، اور اس لڑکے کو تو جان سے مار ڈالوں گا، اور نور بانو کو اپنے پیروں پر نہ جھکنے پہ مجبور کر دیا تو میرا نام بھی شیراز انصاری نہیں۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا، کہنے لگا یہ رات میں نے کیسے کاٹی ہے یہ میں جانتا ہوں، میں تو کبھی کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتا جو میری بیوی کو دیکھے۔ میں اپنی بیوی کو ہمیشہ کمرے میں قید کر کے رکھتا تھا تاکہ کوئی اسے غیر نظر بھر کے نہ دیکھ سکے، اور آج رات میں نے خود اسے اس کمینے کے حوالے کیا تھا کہ بے وقوف ہے، جیسے تیسے حلالہ کر لے گا، لیکن اس کی اتنی جرت، میرے ہاتھوں مر جائے گا، بڑی عبرتناک موت ماروں گا اسے۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ کسی دیوانے کی طرح وہ ان دونوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ صبح سویرے ہی نور بانو حیدرآباد پہنچ گئی، لیکن اپنی ممانی کے گھر نہیں گئی، بلکہ اپنے گھر گئی جو والدین کی وفات کے بعد اس نے کرائے پر چڑھا دیا تھا، اور کرایہ ممانی رکھتی تھی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی تو کرایہ داروں نے دروازہ کھولا۔ وہ نور بانو کو جانتے تھے، کہنے لگے آپ یہاں پر؟ کرایہ تو ہم نے وقت پر بھیج دیا تھا آپ کی ممانی کو۔ کہنے لگی اوپر کا پورشن خالی ہے، مجھے وہاں رہنا ہے، اس کی سیڑھیاں بھی الگ سے نکلتی ہیں۔ وہ اوپر چھت پہ چلی گئی، ساتھ میں حارث کا بھی ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، سب کچھ اس کے لیے انجان سا تھا۔ وہ اسے اوپر لے گئی۔ اوپر ایک کمرہ تھا جس کے ساتھ واش روم بھی بنا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بھی تھا۔ اس کے ماں باپ نے اپنی زندگی کے دور میں اس کے والد نے یہ بنوایا تھا کہ آہستہ آہستہ کر کے اوپر کا پورشن پورا بنوا لیں گے تو کرائے پر چڑھا دیں گے۔ لیکن ماں باپ کی حادثاتی موت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، اور وہ ویسے ہی ادھورا سا گھر بنا ہوا تھا۔ اس نے پورے گھر کی صفائی کی۔ حارث کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو کھانا نیچے والوں نے بھیج دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے نیچے والوں سے ہی بستر منگوایا کہ کچھ دن کے لیے بستر دے دیں، وہ خرید لے گی تو پھر واپس کر دے گی۔ انہوں نے بستر دے دیا۔ اس نے دونوں بستر بچھائے اور حارث سے کہنے لگی کہ آرام کر لو۔ وہ کہنے لگا تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ وہ گھر زیادہ اچھا تھا۔ کہنے لگی میری جان کو خطرہ تھا۔ بہرحال جانتی تھی کہ اسے سمجھا بھی دے گی تو وہ اس کی بات نہیں سمجھے گا۔ بہرحال شیراز اس گھر سے واقف نہیں تھا، اسے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب کرے گی کیا۔ زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھی کہ اپنے گھر کا سلسلہ چلا سکتی، اور حارث تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی وہ اسے تحفظ دے سکتا تھا۔ قدم اٹھا تو لیا تھا لیکن اب سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ نبھائے گی کیسے۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ تم کیا یتیم ہو؟ کہنے لگا یتیم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے یتیم؟
کہنے لگی ماں باپ مر گئے ہیں تمہارے؟ کہنے لگا نہیں نہیں، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ کہنے لگی پھر مسجد مدرسے میں کیوں رہتے تھے؟ کہنے لگا میری امی کہتی تھی میں اللہ لوگ ہوں، اس لیے اللہ لوگ دنیا داری میں نہیں پڑتے، بس صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، شادی نہیں کرتے، گھروں میں نہیں رہتے، مدرسے میں رہتے ہیں۔ لیکن مجھے جینے کا شوق تھا، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے تو اللہ نے فرشتے بھی بے شمار بنائے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ جھلا تھا، بے وقوف تھا، باولا تھا، لیکن بات بڑی کمال کی کر گیا تھا۔ کہنے لگی تم تو بڑے سمجھدار ہو، میں تو تمہیں جھلا سمجھ رہی تھی۔ اب حارث کو یہ نہیں پتا تھا کہ جھلا کسے کہتے ہیں۔ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ نور بانو مسکرانے لگی، کہنے لگی عقل مند، سمجھدار، اسے بولتے ہیں جھلا۔ یہ سن کر وہ شرماتے ہوئے مسکرانے لگا، کہنے لگا تم بہت اچھی ہو۔ وہ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی کتنی اچھی ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، کہنے لگا اتنی اچھی۔ پھر کہنے لگا سنو، تم سے ایک بات پوچھوں؟ کہنے لگی ہاں پوچھو۔ کہنے لگا ڈانٹو گی تو نہیں؟ کہنے لگی کیوں ڈانٹوں گی، پوچھو نا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کل کیا کھائے گی اور زندگی کی گاڑی کیسے چلائے گی، لیکن بس جو وقت ابھی تھا چاہتی تھی کہ اچھا گزار لے۔ اور پھر اسے اس لڑکے کی باتیں بڑی دلچسپ لگ رہی تھی۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے یہ جو شادی ہوتی ہے اور دلہا دلہن ایک کمرے میں جا کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لیتے ہیں، وہ اس بند دروازے کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ اس کی بات ایسی تھی کہ وہ کچھ نروس سی ہو گئی، اس نے نظریں چرانی شروع کر دی۔ حارث کچھ دیر تو اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا بتاؤ نا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا پتا ہوتا تو کیا تم سے پوچھتا، پر مجھے نا یہ جاننے کا بڑا شوق ہے، تم بتاؤ نا کیا کرتے ہیں۔ وہ اب اس بے وقوف کو کیا بتاتی، ایک لڑکی ایسی باتیں اس سے تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ اس سے چھڑوانے لگی، کہنے لگا بتاؤ نا کیا کرتے ہیں، دیکھو مجھے بتاؤ گی نہیں تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس کے ہاتھ وہ چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ یہ کہہ کے وہ کھڑی ہو گئی۔ نور بانو کو کھانا بہت اچھا بنانا آتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی بیچی جو کہ شیراز نے اسے پہنائی تھی، اسے بیچ کر اس نے راشن خریدا، ایک بڑے پتیلے میں بریانی بنائی، اسے چھوٹے چھوٹے شاپرز میں ڈال کر ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال کر حارث کو پکڑا دیا۔ کہنے لگی یہ تم بازار میں لے کر جاؤ، ایک تھیلی 100 روپے میں دینا، اس سے کم میں مت دینا، سمجھے نا؟ 100 روپے کا پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہاں پتہ ہے، وہ جو لال لال رنگ کا نوٹ ہوتا ہے نا؟ کہنے لگی ہاں لال رنگ کا نوٹ ہوتا ہے۔ کہنے لگی راستہ تو یاد رہے گا نا؟ بس سیدھا سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھی گلی ہے، گلی کے باہر چھوٹا سا بازار ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہنے لگی سیدھا وہاں جانا، گلی کے نکڑ پہ کھڑے رہنا، بریانی بیچنا اور وہاں سے واپس آ جانا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ویسے بھی میں کوئی باولا تھوڑی ہوں، جھلا ہوں جھلا۔ یہ سن کر نور بانو ہنسنے لگی۔ حارث اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا دلہن تمہاری ہنسی بہت پیاری ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ ساری بریانی بیچ کر واپس آ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر نور بانو بڑی خوش ہوئی۔ وہی بریانی اس نے گھر کے لیے بھی رکھ دی۔ اس نے سارے پیسے لا کر نور بانو کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اسی طرح ان کے گھر کا سلسلہ چل نکلا۔ ایک رات نور بانو اپنے بستر پر سو رہی تھی، ذرا فاصلے پہ دوسرے بستر پر حارث لیٹا تھا۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی جس میں نور بانو کا چہرہ دمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بڑی محویت سے وہ نور بانو کو دیکھتا رہا، پھر اس کے بستر پر آ کر اس کے برابر میں لیٹ گیا، اس کے چہرے پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھی، حارث کو اپنے اتنے قریب دیکھ کے گھبرائی تھی۔ کہنے لگا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ شاید اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا، اس کے دل کی خواہش اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ نور بانو اٹھ کے بیٹھ گئی، دل میں یہ خوف پیدا ہونے لگا
کہ یہ ایک نارمل انسان نہیں ہے۔ 1 سال اس نے شہراز کی جنونیت کو دیکھا تھا، اس لیے مزید ایسی کوئی تکلیف نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی تم اپنے بستر پہ جا کے لیٹو نا۔ کہنے لگا تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، تم بڑی خوبصورت ہو، اس لیے سوچا کہ قریب سے دیکھ لوں۔ وہ پھر سے شرماتے ہوئے مسکرانے لگا۔ کہنے لگا مولوی صاحب نے کہا تھا میاں بیوی ایک ہی تکیے پر سر رکھ کر سو سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے تکیے پر سر رکھ چکا تھا، پھر اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ لٹا لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کہنے لگا میں نے سوچا نہیں تھا میری دلہن اتنی پیاری ہوگی۔ یہ کہتے کہتے اس پر بے خودی سی چھانے لگی۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ نور بانو کا دل بھی بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آہستہ سے وہ اس کے بے حد قریب ہو چکا تھا۔ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، سیکھنے کی یا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نور بانو نے بھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی حارث نے اسے اپنے حصار میں لیا، اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ شیراز کے دیے گئے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا نور بانو؟ کہنے لگی کچھ نہیں، ساتھ میں اپنا بازو سہلانے لگی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، نور بانو بھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ حارث نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بازو پر دیکھا، بڑا گہرا زخم تھا۔ اسے دیکھ کر حارث نے آنکھیں میچ لی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہنے لگا یہ کیسے لگ گیا، اتنا گہرا زخم؟ وہ کہنے لگی ایسے کئی زخم ہے۔ کہنے لگا مجھے دکھاؤ۔ یہ سن کر اس نے نظر جھکائی تھی، لیکن وہ خود ہی آگے بڑھ گیا۔ گردن کے قریب 2 نشان تھے۔ نور بانو رونے لگی، پھر اسے بتانے لگی کہ جو اس کا پہلا شوہر تھا وہ اسے بہت مارتا تھا، جلتا ہوا سگریٹ لگا دیتا تھا۔ یہ سن کے حارث کو بڑا غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا میرے سامنے آئے گا تو مار ڈالوں گا اسے۔ اس نے میری بیوی کو اتنا کیوں مارا؟ انسان تھا یا جانور تھا؟ پھر کہنے لگا میں نے مولوی صاحب کو جمعے کے خطبے میں کہتے سنا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ بیوی تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے، اسے تو بڑے پیار سے رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے حارث نور بانو کے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ بے وقوف تھا، جھلا تھا، لیکن انسان تھا۔ اپنے سینے کے اندر احساس سے بھرا دل رکھتا تھا۔ اب تو حارث اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ گھر کے کاموں میں بھی اس کا ہاتھ بٹا دیتا، بریانی بیچنے کے لیے تھوڑا آگے بھی چلا جاتا۔ لیکن ایک بار حارث سے ایک شخص بریانی لینے آیا، اس نے کھائی تو اسے اچھی لگی۔ کہنے لگا میں یہ بریانی لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ تھوڑا آگے چلو، وہاں کچھ غریب طبقہ ہے، وہاں بانٹ دوں گا، تمہیں پیسے بھی دے دوں گا۔ حارث اس کے ساتھ چلا گیا، لیکن وہ چلتے چلتے اسے کافی دور لے گیا۔ وہاں ایک غریب طبقہ تھا، اس شخص نے بریانی کے پیکٹ بانٹے، پیسے حارث کو دے کے خود آگے نکل گیا۔ لیکن جب حارث نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو گھر کا راستہ وہ بھول چکا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اجنبی سے راستے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے کہاں نہ جائے۔ اب وہ پریشان تھا کیونکہ وہ شخص اسے کافی گلیوں سے ہوتے ہوئے لے کر آیا تھا۔ سیدھا سیدھا راستہ ہوتا تو وہ سمجھ بھی جاتا، لیکن وہ راستہ بھول چکا تھا۔ پریشان ہو گیا، نہ اسے پتا تھا کہ علاقے کا کیا نام ہے، نہ اپنے گھر کے، نہ گلی نمبر کا پتہ تھا، نہ مکان نمبر کا پتہ تھا، بس گلی کی پہچان تھی۔ کوئی پوچھتا کہ ہمیں بتاؤ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تو کہتا اس گلی میں 2 گٹر بنے ہوئے ہیں جن کے ڈھکن غائب ہے۔ اس کی بات سن کے لوگ اس پہ ہنسنے لگتے کہ یہ کون سی پہچان ہے، ایسی تو کئی گلیاں ہیں۔ وہ رونے لگا۔ پھر موسم خراب ہونے لگا، بادل گرجنے لگے، بارش ہونے لگی، رات کا اندھیرا بھی چھا چکا تھا۔ گھر پہ نور بانو پریشان تھی کہ حارث ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ چادر پہنی اور پھر باہر نکل گئی۔ بازار بھی دیکھ لیا، لیکن اسے حارث کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آگے پیچھے دکانداروں سے بھی پوچھنے لگی، حارث کا حلیہ بتانے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ روز تو گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہوتا ہے، آج بھی دوپہر کو کھڑا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ سن کر نور بانو کی جان نکلی تھی، تیز برستی بارش میں دیوانوں کی طرح سے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں حارث حارث پکار رہی تھی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
اب تو عشاء بھی ہو چکی تھی، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکی تھی، رو بھی رہی تھی، جانتی تھی وہ تو باولا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی کوسنے لگی کہ اسے کیوں بھیجا۔ کافی دور نکل آئی، لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے کہ شاید پاگل عورت ہے جو حارث حارث پکار رہی ہے۔ پھر ایک سنسان گلی میں اس کی نظر پڑی۔ کسی کے گھر کے باہر سیمنٹ کی اونچی سیڑھیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ ایک سیڑھی پر وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ وہ نور بانو کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے حارث کے منہ پہ مارا تھا اور پھر اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ کہنے لگی کہاں گئے تھے تم؟ کہنے لگی کہا تھا نا گلی کے نکڑ پہ رہنا اور کہیں نہیں جانا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوں۔ جان نکل گئی تھی میری کہ پتہ نہیں تم کہاں چلے گئے۔ گلی میں اندھیرا تھا کیونکہ بتی جا چکی تھی۔ گلی تھی بھی سنسان، کچھ غم و غصے سے، کچھ پریشانی سے۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ حارث اس کا سر سہلانے لگا، کہنے لگا میرا قصور نہیں ہے، وہ آدمی مجھے یہاں لے کے آیا تھا، کہتا تھا یہاں بریانی بیچو، مجھے کیا پتا تھا میں راستہ بھول جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی تم کیوں گئے تھے؟ تمہیں میں نے کہا تھا نا تم اپنی جگہ سے نہیں ہلو گے۔ کہنے لگا معاف کر دو، گھر نہیں مل رہا تھا مجھے۔ پھر وہ اس کے ساتھ واپس گھر آ گئی، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے دیے، اپنے کپڑے بھی تبدیل کیے۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹنے لگے تو وہ اپنے بستر پر لیٹا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس بار نور بانو خود اپنے بستر سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، اس کا بازو سیدھا کیا، اپنا سر اس پر رکھ دیا اور اس کے قریب ہو گئی۔ وہ حیران تھا۔ پھر حارث کو تھپڑ یاد آ گیا، کہنے لگا پیچھے ہٹو، تم نے بہت زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، تم بہت گندی بچی ہو، گندی دلہن ہو۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میری جان نکل گئی تھی، مجھے لگا تھا تم مجھے کبھی ملو گے ہی نہیں، اگر تم نہ ملتے نا میں مر جاتی۔ یہ کہہ کر وہ بالکل اس کے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی حارث میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر پتہ ہی نہیں چلا کب دوریاں نزدیکیوں میں بدل گئیں۔ صبح ناشتے کے دوران اس کی نظر نور بانو پر پڑتی تو نظریں جھکا کے شرمانے لگتا، ایسے ہی نور بانو بھی شرما رہی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، نور بانو امید سے ہو گئی۔ سبھی بہت خوش تھے، حارث سب کو بتانے لگا، وہ بھی بہت خوش تھا۔ کہنے لگا کب آئے گا ہمارا بچہ، میں اسے بہت پیار کروں گا، اسے گود میں اٹھا اٹھا کے گھوما کروں گا۔ اب تو اس کی بریانی اس قدر مشہور ہو گئی تھی کہ اس نے ٹھیلا لگانا شروع کر دیا تھا۔ دوپہر کو الگ بیچتا تھا، رات کو الگ بیچتا تھا، پیسے بھی کافی آنے لگے تھے۔ ابھی 3 ہی مہینہ تھا جب بریانی بیچتے ہوئے شیراز انصاری نے حارث کو دیکھ لیا۔ اس وقت اس کی بریانی ختم ہو چکی تھی، مغرب کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ اس نے بریانی کا پتیلا اٹھایا، اپنا ٹھیلا چاروں طرف سے لکڑی کے دروازوں سے بند کیا، تالا لگایا اور پتیلا اٹھا کر ایک گلی میں جانے لگا۔ وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ دیکھا تو وہ ایک گھر کے باہر کھڑا ہو گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اوپر ہی نور بانو کھڑی تھی۔ کہنے لگی ابھی آ کے دروازہ کھولتی ہوں۔ نور بانو کو دیکھ کر تو شیراز انصاری کا سارا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ جب تک وہ اس کے گھر تک پہنچا نور بانو دروازہ کھول چکی تھی، مسکراتے ہوئے حارث کو دیکھ رہی تھی، لیکن حارث کے پیچھے کھڑے شیراز انصاری کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حارث اندر داخل ہوا تو شیراز اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا۔ حارث اسے دیکھ کے پہلے تو گھبرا گیا۔ شیراز انصاری نور بانو کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا سمجھا تھا تم نے؟ تم بھاگ جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے اس کا بازو پکڑا۔ حارث نے پتیلا زمین پہ رکھا، کہنے لگا ہاتھ چھوڑو میری دلہن کا۔ شیراز انصاری نے اسے دھکا دیا، اس کا بازو کھینچ کر اسے باہر لے جانے لگا۔ شور کی آواز سن کے کرایہ دار بھی باہر آ گئے۔ وہ بھی کہنے لگے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ میری بیوی ہے۔ کیوں نور بانو؟ نور بانو رونے لگی، کہنے لگی نہیں یہ مجھے طلاق دے چکا ہے، میری شادی حارث سے ہوئی ہے۔ شیراز انصاری کہنے لگا میں طلاق دلوا دوں گا، 2 تھپڑ لگاؤں گا اس لڑکے کے منہ پہ، یہ تمہیں طلاق دے دے گا۔
پھر اس نے نور بانو کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حارث کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ کہنے لگا طلاق دے اس کو ابھی کے ابھی بول کہ میں نور بانو کو طلاق دیتا ہوں۔ وہ طلاق کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ نور بانو اسے پیار سے بڑا کچھ سمجھا چکی تھی۔ کہنے لگا نہیں دوں گا، میری بیوی ہے، میری دلہن ہے۔ شیراز انصاری نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، پھر اسے مارنے لگا۔ کہنے لگا اگر تو نے اسے طلاق نہیں دی تو میں تجھے مار ڈالوں گا۔ کرایہ دار تو گھبرا کے واپس اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ان کے صحن میں وہ مار کھا رہا تھا۔ نور بانو شیراز کو پیچھے ہٹانے لگی، چیخ چیخ کے سب کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا اور حارث مار کھا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ ابھی تیرے سامنے نور بانو کا وہ حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ اسے طلاق دے ورنہ اس کے کپڑے یہیں پہ اتار دوں گا، سب کے سامنے اسے برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ حارث سے پیچھے ہٹا۔ حارث کے ناک منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ شیراز انصاری نور بانو کے پاس آیا، بے دردی سے اس کا دوپٹہ اتار کے پھینکا۔ جیسے ہی اس کی طرف بڑھا، حارث کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اٹھا اور پیچھے سے شیراز انصاری کا گریبان پکڑ کے اسے زمین پہ گرا دیا۔ پھر اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے اسے مکے مارنے لگا۔ کہنے لگا میری بیوی کا دوپٹہ اتارا کیسے؟ میری دلہن کا دوپٹہ کیوں اتارا؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پہ تو جیسے کوئی جنون سوار ہوا، بے تحاشا مارے جا رہا تھا، یہاں تک کہ شیراز اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ نور بانو نے بھی نہیں روکا، کہنے لگی مارو اسے جان سے مار دو، اس کمینے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تب تک کرایہ دار پولیس کو فون کر چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آئی، شیراز انصاری کو اپنے ساتھ لے گئی، کیونکہ نور بانو کہہ چکی تھی کہ اس کا نکاح اب حارث کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ شخص زبردستی اس کے گھر میں آ کے مار دھاڑ کرنے لگا ہے۔ پولیس اسے لے گئی، لیکن وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ حارث نے نور بانو کو روتے دیکھا تو اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کرنے لگی۔ کہنے لگا اگر اب یہ واپس آیا تو اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ شیراز انصاری کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ پاگل شخص اگر اپنے پاگل پن پر اتر آیا تو اس کی جان لے لے گا، کیونکہ جتنا اس نے اسے مارا تھا بال بال بچا تھا وہ، ورنہ مر جاتا۔ اس لیے وہ نور بانو کا پیچھا چھوڑ چکا تھا۔ 9 مہینے بعد نور بانو نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ ابھی بھی وہ حارث کو پیار سے جھلا کہتی تھی اور وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر ہنسنے لگتا تھا۔ ابھی بھی اسے یہ لگتا تھا کہ جھلے کا مطلب عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے۔